السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آئندہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ دوستو، کلام پسند آنے پر لائک اور شیئر کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مہینے ہونے والے تھے۔ علینا اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ ایک کرایہ کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنی یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کے بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی۔ علینا کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کے کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر کھونپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے اور علینا جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ علینا کے کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے سے نہیں توڑ اور اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر علینا انہیں یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو بھی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران علینا نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ علینا نے بہت چالاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل بھی خبر نہ ہونے دی۔ علینا امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چونک سا گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے مگر زاہد نے علینا سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا اب وہ علینا کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ علینا بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا۔ علینا رات رو رو کر گزار دیتی مگر زاہد کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن علینا نے زاہد کے قریبی دوست کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیں اور اس سے پوچھیں یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ زاہد کے دوست اس کی طرح کے تھے، انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ علینا بولی میں نے بہت بار کہا مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے علینا کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ علینا نے کہا کیوں، میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ علینا روتی ہوئی کمرہ سے باہر چلی گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا علم نہ زاہد کو ہوا نہ ہی اس کے دوست کو۔ وہ لوگ اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ جب علینا کو ہوش آیا تو اس کمرے سے آنے والی جو باتیں سنائی دی وہ یہ ہیں، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا، میں اس سے شادی کیوں کروں، پیٹ سے ہو گئی تو کیا ہوا، سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتہ نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا ہے بھی صحیح کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا؟ کیا پتا
تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ یہ بات کہہ کر مسکرائی۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابارشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لوں گا، پھر سالی کو بھگا دوں گا۔ اب میرا یہ معیار تو نہیں کہ میں گشتیوں سے شادی کروں۔ چلو مفت کی نوکرانی اور مشین مل گئی ہے، مزے کرو۔ اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ ایک لڑکا بولا، یار زاہد ہمارا حصہ ہمیں کب دے گا؟ ارے یار اب یہ تمہاری ہی ہے، بس بچے والا معاملہ سیٹ کر لو، اس کے بعد سب مل کر مزے کریں گے۔ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل جب بستر گرم کروں گا تو ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کے رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی۔ علینا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاگ کر کے پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ علینا نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے علینا کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ علینا نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ علینا کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ فرش پر لیٹ گئی اور زاروں کے تار رونے لگی۔ 7 بجے وہ اٹھی۔ زاہد کی لاش بیڈ پر پڑی تھی، اس کا منہ علینا کی طرف تھا۔ علینا نے حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور ایک لات ماری تو زاہد کا منہ دیوار کی طرف مڑ گیا۔ علینا نے کپڑے بدلے اور برقع پہن کر باہر نکل گئی۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ اب اسے اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہو رہا تھا، مگر وہ اپنی غلطیاں سدھار نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود سے کہا، میرے ساتھ ٹھیک ہی ہوا، میرے جیسی کا انجام یہی ہونا تھا۔ میرے والدین نے مجھ پر بھروسہ کیا اور میں ایک اجنبی درندے کی خاطر اپنا مذہب، باپ کا مان، بھائی کی عزت، ماں کا اعتبار اور اپنی آبرو سب لٹا دی۔ یہی میرا انجام ہونا تھا۔ نہیں بلکہ یہ بہت کم ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ مین روڈ پر چلنے والے تیز رفتار ٹرک کے سامنے کود پڑی اور اپنی جان گنوا دی۔ آج کل یونیورسٹی کی کمی اور میرٹ کی وجہ سے بچوں کو دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے جانا پڑتا ہے اور گھر والوں سے دور ہاسٹل میں دن گزارنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح وہ گھریلو پابندیوں سے آزاد ہو جاتی ہیں، ان پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ایسے میں کچھ لڑکیاں تو اپنی حفاظت کر لیتی ہیں اور کچھ نہیں کر پاتی۔ یونیورسٹی کا ماحول، آزاد خیالی کو ایجوکیشن لڑکیوں کی سوچ بدل دیتے ہیں۔ ہم جماعت لڑکوں لڑکیوں کے گروپ بن جاتے ہیں اور وہ لوگ کلاس ٹائم میں بھی پارک، کینٹین یا پھر سنسان جگہوں پر پائے جاتے ہیں۔ لڑکوں کی تو اور بات ہوتی ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں لڑکے کی غلطی کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہی اس کی عزت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے۔ سب برا لڑکیوں کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے والدین نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو اس کے اعتماد کو نہ توڑیں۔ جب بیٹی گھر سے باہر بھائی کے ساتھ بھی چلی جائے تو ماں باپ کو فکر لگی رہتی ہے۔ سوچیں اگر انہوں نے آپ کو خود سے گھر سے دور بھیجا ہے تو دل کو کس طرح سمجھایا ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ہاسٹل میں سکون کی نیند سو رہی ہے؟
تو آپ کے والدین بھائی بہن بھی سکون سے سوتے ہوں گے، بلکہ نہیں، انہیں ہر لمحہ آپ کا خیال آتا ہوگا، اور ان کی محبت کا اندازہ آپ کو تب ہو ہی جاتا ہوگا جب آپ مہینے 2 مہینے بعد اپنے گھر جاتی ہو۔ آپ تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں، تعلیم حاصل کریں، فضول کاموں میں نہ پڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ جب تک آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہے، کوئی آپ کو گندی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے ہی اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے۔ اکثر لڑکیوں کا لباس گھر میں اور طرح کا ہوتا ہے اور یونیورسٹی میں اور طرح کا۔ آپ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہی، آپ اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ خدارا اپنی اور اپنے اور والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ آپ کو آپ کے والدین نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اس کا خوف کر لیں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ اللہ ہم سب کی عزتیں محفوظ رکھے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔